الرحمن الرحیم. احباب وقار، عرس کی اصل اور حقیقت کیا ہے؟ جس دن اولیاء کاملین اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس دن ان کی یاد میں اجتماع کا انعقاد کرنا، جس میں تلاوت کلام پاک ہو، جس کے اندر نعت خوانی ہو، جس کے اندر درس قرآن وغیرہ کا معاملہ ہو، تو اس اجتماع کو عرس کہا جاتا ہے. شریعت میں یہ بالکل جائز اور مستحسن ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کی قبور پر تشریف لے جایا کرتے تھے، ان کو رحمتیں اور برکتیں لٹانے کے لیے. اسی طرح ہمارے اسلاف کا یہ عقیدہ رہا ہے، یہ عمل رہا ہے کہ وہ اولیاء کاملین کے مزارات پر جاتے رہے ہیں، حاضری دیتے رہے ہیں، ان کے ایام کو، ان کے فوت ہونے والے دن کو یاد رکھتے رہے ہیں. اب امام شافعی علیہ رحمہ کا عمل، جس کو علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رد المختار کے مقدمہ کے اندر ذکر فرمایا، امام شافعی جو وقت کے امام ہیں اور پوری دنیا میں جن ائمہ کرام کی تقلید کی جاتی ہے، ان میں ایک امام شافعی علیہ رحمہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی، میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر حاضر ہوتا، 2 رکعت نفل پڑھتا، اور پھر ان کی قبر انور کے پاس، ان کے مزار کے پاس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا، دعا کرتا، تو اللہ تعالیٰ میری مشکل کو حل فرما دیتا. لہٰذا بالکل اولیاء کاملین کی قبور پر جانا، ان کے مزارات پر حاضری دینا، یہ بالکل جائز اور مستحسن ہے. اب قرآن مجید سے 2 دلیلیں سن لیجئے کہ اللہ رب العزت نے مقام ابراہیم کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، وہاں پر نماز ادا کرو. مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم وہ پتھر کہ جس پر کھڑے ہو کر اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا. اللہ اکبر، ایک لمحے کے لیے سوچے، جس پتھر پر آپ کے قدم لگے اللہ تعالیٰ نے اس کو برکتیں عطا فرما دی، اور فرمایا اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کی بارگاہ کی حاضری کرو. اور اسی طرح صفا اور مروہ، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ بے شک اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اب صفا اور مروہ کیا ہے؟ وہ پہاڑ کہ جن پر سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے قدم مبارک لگے. اب جب قدم لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر برکتیں رکھ دی. تو یار ایک لمحے کے لیے سوچے، جس جگہ پر اللہ والے جلوہ فراز ہوں، اس جگہ پر اللہ کی رحمتوں کا کتنا نزول ہوتا ہوگا. اس لیے اولیاء کاملین کے مزارات پر حاضری دینا، شریعت کے دائرے میں حاضری دینا، یہ بالکل جائز ہے اور مستحسن ہے. اس پہ کسی قسم کی قباحت نہیں ہے. رہا معاملہ وہاں پر غیر شرعی خرافات کا، ڈھول ڈمکے کا، مرد اور عورتوں کے اختلاط کا، تو اسلام کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اسلام اس کی مذمت کرتا ہے، علماء اس کی مذمت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک جائز کام جو وہ چھوڑا جائے، بلکہ وہ جو خرابیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے. اس لیے اللہ رب العزت ہمیں اولیاء کاملین کے عرس کی حقیقت کو سمجھنے اور اس سے برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.